حالیہ دنوں میں پاکستان میں اور خصوصاً پنجاب کے اندر بچوں میں خسرے کے ہزارہا کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں اور کئی بچوں کی اموات بھی واقع ہو چکی ہیں۔ خسرہ ایک انتہائی تیزی سے پھیلنے والی جان لیوا بیماری ہے۔ آج ہم خسرے کے حوالے سے بات کریں گے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ خسرے کا پھیلاؤ کس طرح ہوتا ہے، اس کی عمومی علامات کیا ہیں، اس کی پیچیدگیاں کیا ہیں اور کن لوگوں کے اندر خسرہ ہونے کا خطرہ زیادہ ہو جاتا ہے اور آپ اپنے بچے کو کس طرح خسرے سے بچا سکتے ہیں۔ میرا نام ڈاکٹر عمر ہے اور آپ کڈز ہیلتھ دیکھ رہے ہیں۔ خسرے کا پھیلاؤ کس طرح ہوتا ہے؟ خسرہ یا میزلز ایک وائرس جس کا نام میزل ہے اس کے ذریعے منتقل ہوتا ہے اور یہ سانس کے راستے انسانی جسم میں داخل ہوتا ہے۔ کسی بھی کلوز اسپیس کے اندر، کسی بھی کمرے کے اندر اگر خسرے سے متاثرہ بچہ کھانسی کرتا ہے، چھینک مارتا ہے تو جراثیم ہوا کے ذریعے بھی منتقل ہو سکتے ہیں اور وہ جراثیم اگر کسی سرفیس پہ گر گئے ہیں تو اور اس سرفیس کو، اس سطح کو کسی نے ہاتھ لگا لیا اور وہ ہاتھ اپنے منہ یا ناک کو لگا لیا ہے تو اس ذریعے بھی جراثیم سانس میں منتقل ہو سکتے ہیں اور بیماری کا باعث بن سکتے ہیں۔ اگر کسی کمرے کے اندر خسرے سے متاثرہ بچہ موجود ہے اور اس کے جانے کے بعد بھی 2 گھنٹے تک اس کمرے کے اندر خسرے کے جراثیم موجود رہیں گے اور وہ خسرے کے پھیلاؤ کا باعث بن سکتے ہیں۔ کن بچوں کو خسرہ ہونے کا خطرہ زیادہ رہے گا؟ سب سے پہلے تو جن بچوں کو ویکسین نہیں لگی، حفاظتی ٹیکے خسرے کے نہیں لگے، ان کو خطرہ بہت زیادہ رہے گا۔ دوسرا، جن بچوں کی قوت مدافعت کم ہے، جو بچے میل نرشٹ ہیں، خوراک کی قلت کا شکار ہیں، عمومی طور پہ پاکستان میں 40 سے 50% بچے غذائی قلت کا شکار ہیں، ان کو خطرہ زیادہ رہے گا۔ یا جو بچے اسٹیرائڈز لے رہے ہیں، کینسر کے لیے کیمو تھراپی دوائیاں لے رہے ہیں، ریڈیو تھراپی شعائیں لگوا رہے ہیں، ان بچوں کے اندر میزلز یا خسرے کا خطرہ زیادہ رہے گا۔ اگر خسرے کی علامات کی بات کریں تو خسرے کا جراثیم جب انسانی جسم کے اندر، بچے کے اندر منتقل ہوگا تو منتقل ہونے کے 10 دن کے اندر علامات آنا شروع ہو جائیں گی۔ شروع کی علامات میں بچے کو تیز بخار ہو سکتا ہے، 103-4 تک بخار جا سکتا ہے، بچے کو نزلہ، زکام، ناک کا بہنا، آنکھوں سے پانی آنا، آنکھیں سرخ ہو جانا، کھانسی اور کچھ بچوں کو پیچس بھی لگ سکتے ہیں۔ عمومی علامات خسرے کی یہی ہوتی ہیں، بچہ بالکل نڈھال ہو جاتا ہے، بے سدھ ہو جاتا ہے، کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے۔ ان علامات کے 4 دن کے بعد تقریباً جسم کے اوپر ایک ریش یا دانے بننا شروع ہو جاتے ہیں جو کہ چہرے سے شروع ہوتے ہیں اور نیچے جسم کے اوپر ان کا پھیلاؤ ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ اس کو لاکڑا کاکڑا کے ساتھ کنفیوز کرتے ہیں اور کچھ لوگ اپنے بچے کو بخار کی دوائی دینا بھی بند کر دیتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سبڑا، جو پنجابی زبان میں کہتے ہیں، یہ میزل کی جو ریش ہے یہ جلدی نکلے گی، اگر ہم اس کو کوئی دوائی دیں گے تو یہ شاید جسم کے اندر رہ جائے اور یہ باہر نہ نکل پائے اور ان کا بچہ جلدی ٹھیک نہ ہو۔ یہ جو لوگوں کا پرسیپشن ہے یہ بالکل غلط ہے۔ اپنے بچے کو اچھا ہائیڈریٹ رکھیں، پانی پلائیں اور ان کو بخار کی کم از کم دوائی پیناڈول، بروفن ضرور دیں۔ پیچیدگیوں کے حوالے سے اگر بات کریں تو خسرے کی وجہ سے کئی طرح کی پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں۔ 3 میں سے ایک بچے کے اندر پیچیدگیاں دیکھنے میں ملتی ہیں۔ بچوں کے کان کی انفیکشن ہو سکتی ہے، بچوں کو نمونیا ہو سکتا ہے، بچوں کی آنکھوں پہ اثر پڑ سکتا ہے جس کی وجہ سے بچے کی بینائی ضائع ہو سکتی ہے، بچے کو پیچس لگ سکتے ہیں اور کچھ بچوں کے اندر گردن توڑ بخار یا انکفلائٹس بھی ہو سکتا ہے۔ اور سب سے بڑی جو پیچیدگی ہے کہ خدا نخواستہ بچے کی جان بھی جا سکتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو خسرے سے کیسے بچا سکتے ہیں۔ تو سب سے اچھا جو اس کا سلوشن ہے وہ ویکسین ہے، حفاظتی ٹیکہ جات۔ پہلا ٹیکہ 9 ماہ کی عمر پہ لگتا ہے جو کہ سرکاری سطح پہ آپ اپنے بچے کو لگوا سکتے ہیں۔ دوسرا ٹیکہ 15 ماہ کی عمر پہ لگتا ہے خسرے کا۔ تو 2 ویکسین جن بچوں کو لگی ہوتی ہیں ان میں بہت کم چانس ہوتا ہے کہ ان کو خسرہ ہو۔ اگر ان کو خسرہ ہو بھی صحیح تو اس کی علامات انتہائی معمولی نوعیت کی ہوتی ہیں۔ اگر آپ کے بچے کے اندر خسرے کا جراثیم منتقل ہو گیا ہے اور آپ کے بچے کو علامات آنی شروع ہو گئی ہیں جس طرح بخار ہے، آنکھوں سے پانی، نزلہ، زکام، تو آپ نے اپنے بچے کو دوسرے بچوں سے، گھر کے دوسرے بچوں سے اور ویسے بھی جنرلی آپ نے ایک الگ کمرے کے اندر رکھنا ہے اور اس وقت تک رکھنا ہے جب علامات آنی شروع ہو جائیں اور بچے کی جسم پہ ریش جو ہے وہ 4 دن تک، ریش آنے کے 4 دن تک آپ نے اپنے بچے کو دوسرے بچوں سے دور رکھنا۔ اس دوران آپ نے بچے کا ٹیمپریچر کنٹرول کرنا ہے، پیناڈول، بروفن دینی ہے، بچے کو اچھا ہائیڈریٹ رکھنا ہے، یعنی کہ اس کو پانی کی کمی سے بچانا ہے، زیادہ سے زیادہ پینے کو دینا ہے
اور اگر آپ کو لگے کہ آپ کے بچے کے اندر خطرناک علامات آ رہی ہیں، یعنی کہ جو پیچیدگیوں کا ہم نے ذکر کیا، تو آپ نے فوراً اپنے ہاسپٹل رجوع کرنا ہے۔ اپوائنٹمنٹ کوشش کرنی ہے کہ آپ پہلے سے لے کے جائیں، کیونکہ آپ کا بچہ اس وقت دوسرے بچوں کے اندر جراثیم پھیلنے کا باعث بن سکتا ہے، تو آپ پہلے سے علامات بتا کے ہاسپٹل تشریف لے جائیں۔ ہر 3 میں سے ایک بچے کو ہاسپٹلائزیشن یعنی کہ اسپتال میں داخل کرنے کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ جن بچوں کا کھانا پینا بہت زیادہ کم ہو، یا جن بچوں کے اندر پیچیدگیاں جن کا ہم نے ذکر کیا وہ آ رہی ہوں، تو ان بچوں کو اسپتال داخل کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ دیکھا گیا ہے کہ ہمارے جو ملک کے اندر وٹامن اے کی کمی بھی بہت زیادہ ہے۔ وٹامن اے کی کمی سے بھی بچے کا دفاعی نظام، امیونٹی، قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے، اور خسرے کی وجہ سے بھی بچے کی قوت مدافعت بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے۔ تو ایسی صورت میں ہم آپ کو ریکمینڈ کریں گے کہ آپ اپنے بچوں کے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے جن بھی بچوں کو خسرہ کی علامات ظاہر ہو رہی ہیں، وٹامن اے کی میگا ڈوزز 2 دن کے اندر آپ نے لگاتار 2 دن دینی ہے، اس کی مقدار یا ڈوز آپ اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کروا سکتے ہیں۔ چونکہ یہ ایک وائرل انفیکشن ہے، اس لیے اس کے کوئی دوائیوں سے علاج نہیں ہے، لیکن دیکھا گیا ہے کہ جن بچوں کو خسرہ ہوتا ہے اور ان کو وٹامن اے کی 2 میگا ڈوزز دی جاتی ہیں، ان بچوں کے اندر پیچیدگیوں کا اور شرح اموات کا کافی حد تک جو ہے ہم تدارک کر سکتے ہیں، یعنی کہ بچے کو بچا سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنے بچوں کو حفاظتی ٹیکہ جات ضرور لگوائیں، ان کو اچھی خوراک دیں تاکہ ان کا دفاعی نظام، قوت مدافعت اچھی رہے۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔